بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری اس ویڈیو میں جو ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہم نے سٹارٹ کرنا ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، اور اس حوالے سے ہم نے اس کے انٹروڈکشن کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے آپ کی بک کے اعتبار سے ٹاپک ہے یا ڈیفینیشن ہے سائنس کی۔ تو سائنس کیا ہے؟ آپ کہیں گے سائنس از دا نالج، ایک ایسے علم کا نام ہے جس میں 3 کام ہوتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آبزرویشن، یعنی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کو آپ مشاہدات کہتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس غور و فکر کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں، تجربات کرنے پڑتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹس، تجربات۔ جب ہم کسی تجربے کو کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہے، اور اس رزلٹ کی بیس پر ہم ایک رزلٹ کو اورینٹ کر لیتے ہیں، جنریٹ کر لیتے ہیں کہ یہ اس ہماری آبزرویشن کا یہ ایک حقیقی فیصلہ ہے یا یہ نتیجہ ہے۔ اس کو ہم کنکلوژن کہتے ہیں۔ کنکلوژن، نتیجہ یا نتائج۔ تو اب اگر ہم اس کو ڈیفینیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہیں گے سائنس از دا نالج ان وچ آبزرویشنز آر میڈ، کہ مشاہدات کیے جاتے ہیں، چیزوں پر غور و فکر کیا جاتا ہے، چیزوں کو پرکھا جاتا ہے۔ ایکسپیریمنٹس آر ڈن، اور جب ہم نے غور و فکر کیا ہوتا ہے اس کو کس حد تک صحیح غور و فکر ہم کر رہے ہیں کسی چیز کے اعتبار سے، وہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں تجربہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ تجربے کے بعد ہمیں اس تجربے کا ایک رزلٹ حاصل ہوتا ہے، ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں جسے کنکلوژن کہتے ہیں۔ تو سائنس از اے نالج ان وچ آبزرویشنز آر میڈ، ایکسپیریمنٹس آر ڈن اینڈ کنکلوژنز آر ڈرون، یعنی کہ یہ 3 چیزیں کو جب ہم کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم سائنس پر کام کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے۔ جیسے میں یہاں کھڑا ہوں تو مجھے باہر کسی چیز کی آواز آتی ہے تو میں غور کرتا ہوں اپنی سینس کو یوز کرتے ہوئے، تو یہ جو غور ہے یہ آبزرویشن ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہ بائک کی آواز ہے باہر، یہ بائک کسی کی آئی ہے، تو اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا غلط ہو بھی سکتی ہے بات، مجھے جا کر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ بائک ہے۔ تو یہ ہے میرا اس کیس میں ایکسپیریمنٹ، اور یہ بائک کی آواز اگر ہو تو میرے مائنڈ میں یہ بات ریزرو ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی آواز دوبارہ آئے گی تو یہ بائک کی ہی ہوگی۔ تو یہ ہے میرا ایک کنکلوژن، یہ ہے میرا ایک نتیجہ۔ تو یہ بیسیکلی میں نے سائنس کے مختلف پہلوؤں کو یوز کرتے ہوئے اپنے مائنڈ میں ایک چیز کے حوالے سے ایک کنسیپٹ ڈیولپ کر لیا، تو دس از کالڈ سائنس۔ اب جب ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ماحول میں لیونگ چیزیں بھی نظر آتی ہیں، نان لیونگ چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو ہم چونکہ بایولوجی کو ڈسکس کر لیں تو آپ یہ کہیں گے کہ سائنس کی ہی ایک برانچ ہے جس کا نام ہے بایولوجی، ٹھیک ہے۔ بایولوجی بیسیکلی یہ گریک لینگویج کا ورڈ ہے، دس از ڈیرائیو فرام 2 گریک ورڈز۔ وہ کون سے گریک ورڈز ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہ بایو نکلا ہے لفظ بایوس سے، اور لوجی جو لفظ نکلا ہے وہ لوگوس سے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ بایوس سے کیا مراد ہے؟ لائف یعنی کہ زندگی، اور لوگوس سے کیا مراد ہے؟ سوچنا، تھاٹ یا ریزننگ۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے کسی ہونے والے عمل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ریزننگ، وجہ تلاش کرنا۔ تو آپ یہ کہیں گے بایولوجی از ڈیرائیو فرام 2 گریک ورڈز، بایوس اینڈ لوگوس۔ بایوس مین لائف اینڈ لوگوس مین تھاٹ اور ریزننگ۔ سو سائنٹیفک اسٹڈی آف یا سائنٹیفک thinking about life is called biology۔ یہ ایک چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے، the scientific thinking اور the scientific thought about life۔ اب لائف سے یہاں کیا مراد ہے؟ لائف سے یہاں مراد ہے living organisms، living things، ہر وہ شے جو زندہ ہے وہ لائف ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو ہم مینشن کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنے پلانٹس ہیں
یہ لیونگ ہیں، جتنے اینیملز ہیں یہ لیونگ ہیں، ایون ہیومن بینگ ہم خود لیونگ ہیں. یہ ویسے اینیملز کے اندر ہی ان کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اس کے بعد جتنے بیکٹیریا مائکرو آرگینزمز ہیں یہ سب لیونگ ہیں، فنجائے وغیرہ، ایلجی وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب لیونگ آرگینزمز ہیں. جب ہم ان لیونگ آرگینزمز کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یہ اسٹڈی ہماری کہلاتی ہے بایولوجی. تو یہ ہوتی ہے بایولوجی. اب چونکہ ڈفرنٹ لیونگ آرگینزم ہے، اس اعتبار سے بایولوجی کو بھی ڈیوائڈ کر دیا گیا ڈفرنٹ حصوں میں، ڈفرنٹ ڈویژن میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فردر ہم بایولوجی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ہماری جو ڈویژن آف بایولوجی ہے وہ بیسیکلی کتنی ہے؟ 3 ہے. 3 ہمارے پاس ڈویژنز ہیں. وہ کون کون سی ہے؟ جو پہلی ڈویژن ہے وہ کہلاتی ہے زولوجی، ٹھیک ہے، اور جو دوسری ہمارے پاس ڈویژن ہے وہ کہلاتی ہے باٹنی، اینڈ دا تھرڈ ڈویژن از کالڈ مائکرو بایولوجی. So there are 3 divisions of biology: zoology, botany and microbiology. اگر ہم بات کریں zoology کی تو zoology میں یہ جو ورڈ ہے zoo، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے animal. اوکے، اینڈ لوجی کا ہم جو سمپل مطلب نکالتے ہیں وہ کیا نکالتے ہیں؟ اسٹڈی. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ zoology is the division of biology in which we study about the animal. یعنی جانوروں کے متعلق ہر طرح کی نالج، ہر طرح کا علم، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے زولوجی. تو آپ یہ کہیں گے دس از اے سمپل اسٹڈی آف اینیملز. آل دی اینیملز پریزنٹ آن دی ارتھ آر اسٹڈیڈ، دس از کالڈ زولوجی. اینیملز رہتے کیسے ہیں، ان کا ہیبیٹیٹ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ریپروڈیوس کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے دوسرے جانداروں کے ساتھ بیہیویئر کیا کرتے ہیں، یہ سب کچھ جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم بیسیکلی زولوجی اسٹڈی کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری ڈویژن ہے وہ ہے باٹنی، اور باٹنی کا اٹ سیلف جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ اٹ از ریلیٹڈ ٹو پلانٹ. تو ہم یوں کہیں گے کہ باٹنی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف پلانٹ. سی ٹھیک، تو ڈویژن آف بایولوجی in which we study about the plants. اب plants کی کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ان کی ٹائپس کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں، کس ماحول میں کون سا پودا رہتا ہے، کیسے وہ اپنی ریپروڈکشن کرتا ہے، کیسے وہ اپنے ماحول کے اندر سسٹم رہتا ہے، ان کا انٹرنل میکانزم کیا، ان کی انٹرنل اسٹرکچر کیا. یہ ساری چیزیں جب ہم پودوں کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کہلاتی ہے باٹنی. اور اس کے بعد جو تھرڈ ڈویژن ہے ہمارے پاس مائکرو بایولوجی ہے. وہ مائکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسمال. کوئی چیز اتنی چھوٹی ہونا کہ وہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہ آئے، ٹھیک ہے. اینڈ بایولوجی میں اسٹڈی آف لائف. تو کون سی لائف؟ آپ یہ کہیں گے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف مائکرو آرگینزمز، ایسے جاندار جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے، بلکہ ان کے دیکھنے کے لیے اسٹڈی ہمیں ان کے دیکھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی؟ مائکروسکوپ کی. مائکروسکوپ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اسپیسیفک آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسی مشین ہے جس کی مدد سے ہم نہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں، ایلجی مائکروسکوپک ہوتی ہے، فنجائی مائکروسکوپک ہوتی ہے. تو جب ہم یہ مائکروسکوپ کی مدد سے اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسی لیے انہیں مائکرو بایولوجی کہا گیا ہے کہ مائکرو آرگنزم وہ جو عام جہاں آنکھ سے نظر نہ آنے والے جاندار ہیں ان کی جب ہم مائکروسکوپ کی مدد سے اسٹڈی کریں گے تو وہ کہلاتی ہے مائکرو بایولوجی. اور اس کی ایگزامپل کیا دیں گے ہم؟ کسی بھی طرح کا جو بیکٹیریا ہے یہ ایگزامپل ہے کس کی؟ مائکرو آرگینزم کی، یا مائکرو بایولوجی کے اندر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر انٹروڈکشن. پہلے چیپٹر میں ہم نے سائنس کے بارے میں دیکھا ہے، بایولوجی کیا ہے اس کے بارے میں دیکھا ہے، اور پھر بایولوجی کی آگے ڈویژنز کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اپنی فردر ڈسکشن کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.